سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال ہے، جو لوگ گورنمنٹ نوکری لیتے ہیں پیسے دے کے، یہ لینا کیسا ہے؟ برائے کرم اصلاح فرما دیجیے۔ ہاں، وہ رشوت نا، جی ہاں رشوت تو دے کر گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتے، یا کوئی سی بھی جاب نہیں کر سکتے۔ رشوت رشوت ہے، یہاں رشوت کی اجازت نہیں ہے، لینا دینا دونوں گناہگار۔ اور کوئی اس کی صورت دور جا کر بنتی ہو رشوت کی تو وہ کہہ نہیں سکتے، بہت دور جا کر بھوکا مر رہا ہے اور کوئی سی اضطراری حالت ہے، یہ ہے دور کی بات، ممکن ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسے حالات بھی کسی کے پیدا ہو جائیں کہ اس کے بغیر کوئی صورت ہی نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ بھی دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ رشوت دینا لینا حرام، بعض اوقات دینے کی صورت ہوتی ہے، لینے کی صورت پھر بھی نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معلوم کرنا تھا کہ جیسے اسلامی سوال کرتے ہیں آپ سے، سلام بھی کہتے ہیں، تو سلام کا جواب دینا جتنے بھی اسلامی میں بیٹھے ہیں ان سب پر واجب ہے، اور اگر ہم بھی اس کا جواب دیں گے تو کیا ہمیں بھی ثواب ملے گا اس کا؟ تو آپ کو تو سلام کر نہیں رہا، آپ کو جیسے سلام کرتے ہیں ہاں مطلب آپ کا جواب دینا تو کوئی معنی نہیں رکھتا نا، جبکہ آپ کو کر ہی نہیں رہا سلام۔ اچھا، اب مجھے کیا تو مجھ پر بھی جواب واجب نہیں ہوا، یہ تو ملاقات کے لیے تو آیا نہیں، تو وہ سوال کر رہا ہے، سلام تحیت نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے سلام تحیت؟ ملاقات کے سلام کو سلام تحیت کہتے ہیں، اس کا جواب واجب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مرشد یہ ارشاد فرمائیے کہ ذمہ داران دعوت اسلامی کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذمہ دارانہ دعوت اسلامی کو میں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں؟ سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا۔ کوئی ذمہ دار ایسا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں؟ شاید کوئی ذمہ دار ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ذمہ داری کہے گا، وہ تو غیر ذمہ دار ہوا۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، پھر ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ دار کو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کی دھوم دھام مچانے والا، حسن اخلاق کا پیکر، نیک پرہیزگار، مدنی انعامات کا عامل اور پابندی سے مدنی قافلوں کا مسافر دیکھنا چاہتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سفر میں چپل پہ پیر رکھنا تو یہ سنت ہے؟
بھائی یوں بظاہر دیکھا جائے تو پہلے سفر جو نا گھوڑوں اور اونٹوں پر ہوتے تھے، اب اس پہ چپل اتاریں گے کیسے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کم تھکتا ہے۔ یار یہ الٹے ہاتھ میں لینا دینا چھوڑیں گے یا نہیں آپ لوگ؟ یار حدیث پاک میں کہ دو تو سیدھے ہاتھ سے، لو تو سیدھے ہاتھ سے، کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ حدیثوں کا ایک مضمون ہے، تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ الٹے ہاتھ میں کوئی دے لے تو اگر اپنے مدنی ماحول والے اس کو نہ دیں نا الٹا ہاتھ بڑھائے تو عادت پڑے گی۔ عوام میں یوں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ نہ پڑے اور ناراض ہو جائے۔ ماں باپ سے بھی اس طرح کرتے ہوئے ذرا اپنا دیکھ لینا وزن کتنا ہے آپ کا، کہ روز ماں باپ سے لڑائی کرتے ہو اور آپ بولو گے الٹے ہاتھ سے سنت اور نہیں ہے، اور تو یہ بولیں گے وہ لڑنا کون سی سنت ہے ماں باپ سے، تو یوں مسئلے نہ کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے موقع محل دیکھ کر ترکیب بنائیں۔ اب یہ بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دو، الٹے ہاتھ سے لینا دینا۔ میرے آقا کی سنت میں عظمت ہے، اور شیطان کے خلاف جنگ۔ تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا کیا ہے؟ سنت۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ، شیطان کے طریقے کا بائیکاٹ۔ جب بھی یہ بھول کر لے تو ایک بار درود شریف پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ مت کہنا کیا وہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا ناجائز یا گناہ نہیں ہے، مگر سنت بھی نہیں ہے، سنت میں عظمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے مراد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو اس میں حبل اللہ کی تفسیر میں اللہ کی رسی، حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبل اللہ سے جماعت مراد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ ہم اگر اپنے اہل خانہ کو جاں کنی کے حالت میں پائیں تو وہ کون سے عمل ہیں جو ہمارے اہل خانہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اہل خانہ میں جو مریض ہے یا جو بھی ہے اس کی جا کنی کا وقت اب شروع ہو گیا اور ہمیں یہ عمل کرنا ہے۔ بعضوں کا تو لگتا ہے کہ مریض نزا کی کیفیت میں، لیکن پھر وہ کھڑا ہو جاتا، سیٹ ہو جاتا۔ اس لیے صحیح معنوں میں ہر ایک یہ طے نہیں کر سکتا کہ نزا میں ہے۔ ڈاکٹر اس کو کوما کا نام دیتے ہیں، یہ کوما میں۔ اب کوما میں بعض اوقات برسوں تک پڑا رہتا ہے، تو یہ یعنی کہ بے ہوش، تو اس لیے وہ اب نزا کی علامات وغیرہ بھی لکھی ہیں کتابوں میں، لیکن یہ کہ وہ دیکھ کر فائنل 100% کہنا کہ یہ نزا میں ہے اور اس کی روح قبض ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ میرے کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے طے کریں۔ کہ بعض اوقات ایسا سنا ہے کہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے اور پھر وہ مریض جو پھر وہ میدان میں آ جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانے۔ بہرحال اس وقت یہ کہ ہم کو اگر نعوذ باللہ گھروں میں تصویریں لگی ہوئی تو وہ ہٹا دی جائیں تاکہ فرشتے رحمت کے تشریف لے آئیں، اور وہاں کوئی گانے باجے نہ ہو، رونا دھونا نہ ہو، اور کوئی بھی گناہ بھرا سامان وہاں نہ ہو، اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے۔ اس کو نہ کہا جائے کلمہ پڑھ، ورد کیا جائے کہ وہ سن کر اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لے، کیونکہ کلمہ پڑھ تو ہو سکتا ہے نزا کی سختیوں میں وہ منع کر دے کہ نہیں پڑھتا، اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ پڑھ۔
इस तरह का वो लिखा है किताबों में। बहार शरीयत के चौथे हिस्से में भी कुछ नज़ा का बयान है। शरह सुदूर में काफ़ी तफसीली रिवायात हैं इसकी। शरह सुदूर का भी मकतबतुल मदीना ने वो तर्जमा किया है और बहुत प्यारी किताब है शरह सुदूर। मुबल्लिगीन तो इससे इस्तिफादा करते हैं, बहुत प्यारी किताब है, पढ़ने जैसी किताब है। सल्लु अलल हबीब। जमजम नगर से मोहम्मद वकार रज़ा अत्तारी। सवाल ये है कि आप जब मुरीद बनाते हैं अपना, तो उसमें एक ये कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि गुनाहों से बचूंगा, और गुनाहों के बारे में ही बताते हैं कि झूठ, गीबत, चुगली, असद, कीना और वादा खिलाफी से बचता रहूँगा। तो इसमें वादा भी कर लेते हैं हम, और वादा कर लेते हैं हम, और जो है फिर गुनाह हो भी जाता है, तो ये वादा खिलाफी में ज़िमन में आएगा या नहीं? सर गुनाह से तौबा की शर्त ये, एक शर्त ये भी है कि वो गुनाह आइंदा नहीं करूँगा, ये तय हो, वरना तो वो तौबा ही नहीं है। तो क्या किया जाए आप बताइए। ना तौबा करवाई जाए, ना वादे लिए जाए, ऐसे जहन्नम की तरफ मुट्ठियाँ बांधकर भागने दिया जाए, भागो भागो भागो। गुनाहों से बचने का वादा किया, इस गुनाह होने का तो यानी कि खौफ है, लेकिन जो गीबतें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हक तलफियाँ कर रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। वादा नहीं होना चाहिए। ये भी शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। गुनाह करना ही नहीं है ना, ये करने जैसी चीज ही नहीं है। दैट्स ऑल। दूसरे कि जिस वक्त वादा किया उस वक्त क्या नहीं है? ना वादा तो फाइनल करेगा, मैं नहीं करूँगा आइंदा गुनाह, वरना तो तौबा ही नहीं है। नहीं है, तौबा के अरकान में से एक रुकन नहीं है आइंदा ना करने का ऐद हो। वरना तो अगर ये है कि आइंदा करने का ज़हन है, फिर तो ये हदीस पाक में इसको तो अल्लाह ताला से इस्तेहज़ा, यानी अल्लाह ताला से मजाक करना करार दिया है। जैसे अब मैं दुनियावी मिसाल दूं कि आपको कोई यूँ मारे हाथ, फिर बोले सॉरी, लेकिन एक घोंसे के लिए तैयार रहना, फिर आ रहा है, अब ये सॉरी कौन सा? तो अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, मैंने गुनाह से तौबा की लेकिन फिर करूँगा तेरी नाफरमानी, ये जहन में ये काहे की तौबा? जितना अल्लाह ताला से मजाक कर रहे हैं, माज़अल्लाह। हो जाता है। बशरियत गुनाह हो गया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश करूँगा ये रुकन अदा नहीं होगा। रुकन इसी कि फाइनल डिसीजन हो कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। तौबा जब ही, वरना तौबा नहीं है ना, शर्त शराइत में सही है। गुनाह का इकरार करे, इसमें नादिम हो, शर्मिंदा हो, और आइंदा ना करने का अहद करे। ये अरकान है तौबा। प्यारे मुर्शिदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि जैसा कि एक मदनी इनाम है कि क्या आज आपने नमाज और दुआ में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश की? सवाल ये है कि नमाज और दुआ में खुशू व खुजू किस तरह पैदा हो, उसका तरीक़ेकार क्या है, और इस हवाले से कोई रिसाला या कोशिश करे खुशू और खुजू की। ऐसा रोने जैसी सूरत बनाए, रोना नहीं आता तो। और खुशू और खुजू एक तो ये कि मुस्तहब्बात जो हैं, सजदे की जगह पर देखना, क़याम में, पुश्ते कदम पर रुकू में, अत्तहियात पढ़ते हुए गोद में, सजदे में नाक पर नज़र, ये मुस्तहब्बात है। तो इस तरह के जो मुस्तहब्बात हैं कि पूरे मुस्तहब्बात के मुताबिक नमाज पढ़े। फ़राइज़ और वाजिबात तो अंडरस्टूड हैं इसमें, सुनन, तो ये भी एक खुशू की डेफिनेशन में इसको भी लिया है। तो दुआ में भी ये गिड़गिड़ाए, आज़ा को नरमी लाए, थोड़ा यूँ झुक के रोने जैसा मुंह बनाए, रोना आए तो रोए, बल्कि बस कोशिश अपने को रोने पर लाए, यूँ खुशू और खुजू पैदा करे अपने लिए दुआ में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें कि हम वो वजीफ़ा करें तो हम अपने मरहूमीन को ख्वाब में देख सकें। हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिकायत, कब्र वालों की 25 हिकायत में इसकी हिकायत लिखी हुई है, मरहूम रिश्तेदार को ख्वाब में देखने की, उसमें से पढ़ लीजिए। खाली यही नहीं पढ़ना, पूरा रिसाला पढ़ लेना, मालूमात इंशाअल्लाह बहुत हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कोई बाप अपने छोटे नाबालिग बच्चे को किसी का मुरीद बनाता है, अब वो बड़ा होकर किसी और मुरीद बनने का बोलता है, वो मुरीद क्या इस तरह हो जाएगा, नहीं होगा?
باپ نے جب بیعت کروا دی نابالغ کی تو وہ بیعت تو ہو گئی اس کی، لیکن اب وہ اگر توڑ دیتا ہے بالغ ہونے کے بعد تو ٹوٹ بھی جائے گی. کوئی بھی بالغ اگر بیعت توڑے گا ٹوٹ تو جائے گی نا اس کی. بلکہ پیر سے اگر اس کی عقیدت ختم ہو گئی تب بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، چاہے توڑے یا نہ توڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سکندر ہے، نواب شاہ سے تشریف لایا ہوں. عالم کورس میں نے چھوڑ دیا ہے، اس پہ گناہ ملے گا؟ آپ عرض فرما دیں. درس نظامی کر رہے تھے، بس شروع ہی کرا ہوگا اور چھوڑ دیا ہوگا، ورنہ حاضر ہوتے تشریف نہ لاتے آپ شاید. پھر جوائن کر لیں درس نظامی. درس نظامی شروع کر کے چھوڑ دینا ایک گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی محمد یعقوب اتاری، مرکز الاولیاء لاہور، حجویری کا بینات سے مدنی احتیاط بکس ذمہ دار. یا سیدی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کسی نے کسی کپڑے کی دکان سے نا کوئی کپڑے چرائے، اب وہ اس دکان پر کام کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نا اس کا احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں. تو یہ کس طرح واپس کرے؟ اگر وہ اس کو مالک کو ڈائریکٹ واپس دینے جائے گا تو وہ ایسے ہمت نہیں ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ کس طرح اس کو وہ مال واپس کیا جائے، کیا طریقہ کار؟ واپس خود دیا ہے یا کسی کے ذریعے بھجوا دے؟ اسی خود وہ ہمت ہی نہیں. چاہے چپکے سے اس کے مال میں مکس کر دے یا کسی طرح بھی اس کی ملکیت میں وہ مال واپس چلا جائے، تب بھی وہ چور جو ہے وہ اس نے مال پہنچا دیا اس کو. مگر یہ کہ اس کے قبضے میں جانا ضروری ہے نا. قبضے بھی نہیں گیا تو گھر کے باہر رکھ کر آ گیا اور کوئی اٹھا کے لے گیا، قبضہ اس کا ہو گیا. توبہ بھی کرے چوری کرنے کی کہ رب کا بھی گناہ کیا اس نے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا کیوں منع ہے؟ وہاں جا کر رونا دھونا مچائیں گی، مبالغے کریں گے اس کی تعریفوں میں، اس طرح کی غالباً حکمتیں ہیں. قبرستان میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا متعلق جائز ہے، لیکن آداب یہ ہے کہ نہ کھائے وہاں قبرستان میں. جب بچے کا عقیقہ کیا جائے تو اس کا نام جو اصل نام جو رکھا ہے اس نام سے اس کا عقیقہ کیا جائے. مدنی مذاکرے میں نے سنا تھا آپ کے، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. جب میں نے وہ بیٹا ہونے لگا تھا میں نے اس کا نام رکھا تھا تو محمد رکھوں گا میں. تو جب اس کا نام رکھا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کا نام محمد ہے، تو پکارنے کے لیے اس کا نام عبد القادر رکھا گیا تھا. تو اب یہ بڑی ذی الحجہ پر، بڑی بقرہ عید پر اس کا جب عقیقہ کیا گیا تو وہاں پر پرچی کے اوپر جس وقت نام لکھے گئے تھے تو وہاں پر محمد عبد القادر لکھا گیا تھا. خالی آپ مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں پر محمد کہہ کر کسی کا نام محمد رکھا گیا تو محمد کہہ کر اس کا نام حقیقے میں بلایا رکھا جائے. چلو کوئی بات نہیں، عرف بھی ڈال دیا تو اصل تو نیت ہے نا، کہ حقیقے کی نیت تو تھی آپ کی. ہاں بالکل. یہ حقیقو کریے. حقیقہ عقیقہ عقیقہ عقیقہ. صلو علی الحبیب. پیارے امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میں گورنمنٹ کی جاب کرتا ہوں، میں امامہ شریف سے جانا چاہوں، کیا نیت کر سکتا ہوں جمعرات اور جمعے کی 2 دن کے لیے؟ اچھا پوچھ رہے سجا سکتے 2 دن کے لیے نیت کر سکتا ہوں کہ جمعرات بالکل سجانا چاہیے. داڑھی مبارک کتنے دن کے لیے؟ شہزادہ اتار کی وہ کرم نوازی سے داڑھی رکھ لی میں نے، نیت کر لی، ایک مٹھی کی نیت کر لی جی کر لیا سے. تو جب تک منڈوائی توبہ بھی گھٹائی ابھی کروا دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. صلو علی الحبیب. ہمارے یہاں ایک سرائکی میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو موٹے کو دیکھ کے ڈرینا، موٹے کو دیکھ کے ڈرینا، سکے کو دیکھ کے لڑینا. یعنی اس کو دیکھ کر، موٹے کو دیکھ کر، یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، موٹے کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، پتلے کو دیکھ کر لڑنا نہیں. تو اس کے بارے میں یعنی تربیت فرما دیں. کیا تربیت ہو؟ تو آپ موٹے نہیں ہونا، نہ لوگ ڈریں گے نہیں آپ سے. موٹے کو دیکھ کر ڈرنا نہیں.
अल्लाह वालम वो है कि मुहावरा है, मोटा भाग नहीं सकता ज्यादा, पतला फुर्तीला होता है आमतौर पे, वरना बाज मोटे भी बहुत पावरफुल होते हैं। हम जानवरों का बाद का दूध निकालते हैं तो उसमें बाद औकात ना वो जानवर बिदकता है ना, उसमें थोड़ा सा गोबर शामिल हो जाता है, उस दूध का इस्तेमाल करना कैसा? निकाल रहे हो, खुदा ना खास्ता गोबर पड़ गया इसमें, सारे सब नापाक हो गया, पीना हराम हो गया, इसकी कोई एहतियात का ही निज़ाम फरमाए। बल्कि वो चुवाई करते हुए बाद में नाखून बड़े होते हैं, ये भी लग जाते हैं, सुना है कि खून भी रिस रिस कर दूध में मिल रहा होता है। ये तो वैसे जानवर बेज़बान पर बेचारे पर जुल्म भी है ना, तो उसको भी तकलीफ है, दूध भी नापाक हो रहा है। और ये आम तौर पे इसमें गोबर का पहले भी बाकायदा एक सिलसिला चला था, उसमें गोबर दिखाए गए थे मदनी चैनल पर, दूध को छलनी से वो गोबर निकाल रहे थे। लेकिन हर दूध को जो हमारे सामने आया नापाक नहीं कहेंगे जब तक यकीनी पता न चल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, सरसब्ज इस गुलजार